یکم محرم الحرام اور شہادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر مبارک ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس چیز پہ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا۔ جن لوگوں نے نبی سے محبت رکھی، اللہ پاک نے ہمیں ان کی محبت سے مالا مال کیا، اور اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان کہ ہماری زبانیں، ہماری سوچیں ان کی بے ادبی سے محفوظ ہیں اور ان کی ثنا میں کھل رہی ہیں۔ ہمارا مذہب اہل سنت جماعت ایک ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب کی شاخیں جو ہیں وہ ہم تک پہنچیں، اس کا جو اصل مرکز ہے وہ گنبد خضرا ہے، نبی کا آستانہ ہے، نبی کا فرمان ہے۔ اور اگر اس فتنے والے دور میں جہاں پہ جھوٹ کو مزید اور پر لگا کے آگے پھیلایا جاتا ہے، اور اس فتنے والے دور میں صحابہ کرام کی ذات پہ، اہل بیت عظام کی ذات پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرم شریف میں بیبیاں ہیں ان کی ذات پہ لوگ اپنی زبان چلاتے ہوئے ان کے اوپر کوئی ول نہیں پڑتا، کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اس دور میں اہل سنت جماعت جو ہیں وہ امہات المومنین، صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، نبی کی آل، اس کی ثنا، ان کی محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں سے چند ایک چیزیں بندہ عاجز جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرے گا۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایک صاحبزادہ یکم محرم کو پیدا ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی کی شہادت والے دن پیدا ہوا ہے، لہٰذا اس کا نام میں عمر رکھتا ہوں۔ موجودہ دور میں جو لوگ تاریخ کے اوراق اٹھاتے ہیں، باتیں مختلف کرتے ہیں، تو پھر قرآن اس کا پہلے رد فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جو محمد رسول اللہ کے غلام ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ ایک دوسرے سے الفت رکھنے والے ہیں۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ان لوگوں میں سے ہیں جن کو دیکھ کے مصطفیٰ کریم نے دعا کی، جن کی آرزو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ یا اللہ ان کو اسلام کے لیے مجھے عطا فرما دے، یہ مجھے عطا فرما دے۔ ان میں ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پاک۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کو جب پتہ چلا، بتایا گیا کہ آپ کا ان دنوں میں کفار کے آپس میں میٹنگیں ہوئیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک طریقہ کار تھا کہ آپ جب کسی مشن پہ جاتے تو تلوار نکالتے، اتنی دیر تک تلوار نیام میں نہیں ڈالتے جتنی دیر تک وہ کام کر نہ لیتے۔ عرب میں ایک ہی طریقہ تھا، رواج تھا کہ اب میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار کی میٹنگیں ہوئیں کہ یہ جو توحید کا چراغ جل رہا ہے، جو آخری نبی ہیں، جو رسول ہیں، جب تک ان کا وجود باقی ہے اسلام پھیل رہا ہے۔ اور توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ اس جو شمع ہے اس کو ختم کیا جائے، نبی کے وجود کو ختم کیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس معاملے کو اپنے ذمہ لیا اور تلوار نکالی کہ میں یہ کام کر کے ہی دم لوں گا، ویسے نہیں دم لوں گا۔ جب نکلے تو کسی نے کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ کہنے لگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے، میں میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا گھر جا کے پتہ کرو، جس نبی کے تو قتل کے لیے جا رہا ہے اس نبی کی محبت میں، اس نبی کے عشق میں، ان کی اطاعت و فرما برداری میں، ان کے وہ جو لایا ہوا ایمان ہے اس میں، اس نور میں تیرا خود کرانا، تیری ہمشیرہ گرفتار ہو گئی ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے غصے سے گئے اور منظر کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں آپ کی مشیرہ اور آپ کے بہنوئی ایک صحابی رسول سے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا قرآن پڑھنا پڑھانا، قرآن سیکھنا سکھانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب وہ صحابی جو تھے وہ چھپ گئے، جو بہنوئی تھے ان کو مارا، ہمشیرہ کو مارا۔ لیکن
پہلے گھر میں جاتے مشیرہ آپ کے ڈر سے تھر تھر کانپتی. آج جب ضربیں لگی، آج جب مشیرہ کو مارا تو مشیرہ نے کہا کہ اے عمر، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. جسم اب کٹ تو جائے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت جو دل سے نہیں نکلے گی. اب کہا کہ اس کی آنکھوں میں آج معاملہ ہو رہا ہے، اس کے لب و لہجے کا انداز ہو رہا ہے. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بہن جو پڑھتی ہے مجھے بتاؤ کیا ہے. یہاں پہ ایک بزرگوں نے بڑا لمحہ فکریہ بات فرمائی کہ عمر کی بہن نے اس انداز سے قرآن پڑھا کہ عمر بس جیسے بندے کا دل ڈول گیا. ایسے ہی قرآن کی تفسیر ہوئی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دل کے اندر وہ جو پہاڑ اوپر کفر کا تھا اس میں دراریں پڑ گئیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. آج ہم اس دور میں ایسی بہنیں کہاں سے لے کے آئیں؟ آج جو بہنیں اپنے بھائیوں کو فیشن کی دعوت دیتی ہیں، آج ڈانس کی ترغیب دی جا رہی ہے، آج لباس پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ بہن نے اپنے بھائی کو قرآن سنایا، ان کے دل کی دنیا بدل گئی. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کہ بہن مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں لے چلو. آپ کے بہنوں ہی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں گئے، وہ جو تلوار وہ لٹکی ہوئی تھی، وہ سخت تھی تلوار اٹھائی ہوئی تھی، آج وہ لٹک گئی. کہتے ہیں کہ گھر سے لے کے وہ پھر وہ تلوار ویسے سیٹتی چلی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں تشریف فرما تھے پتہ چلا کہ عمر آ رہا ہے. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ عمر اگر خیر کے نیت سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر پھاڑ دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دروازے کھول دو، عمر آ نہیں رہا، عمر کو بھیجا جا رہا ہے، عمر کو بھیجا جا رہا ہے، عمر کو چن لیا گیا. اب جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کا وہ جو ہے وہ یہ جگہ سے پکڑا کپڑا اور 3 جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضربیں لگائیں. جیسے ہمارے سلسلہ سیفیہ میں بعض ضربیں لگاتے ہیں، 3 دفعہ پکڑ کے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ضرب لگائی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ اللہ کے نام کی ضربیں لگائیں اور نور کی ضربیں لگائیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے جو ہے ان پہ اسلام پیش کیا، انہیں قبول فرما لیا.